ناظرین، اسلام چھوڑنے والا بلکہ اسلام دشمن بھی اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ انڈین سمیر خان اب جگہ جگہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بلکہ بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آئیے اس کی کچھ ڈیبیٹ دیکھیے اور اس کے جواب میں آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ لیکن سمیر، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا قرآن اور حدیثوں میں ہندوؤں کو لے کر، کافروں کو لے کر کیا اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں؟ اسی پر آ رہا ہوں میں۔ اتنی گھٹیا باتیں کہی گئی ہیں؟ دیکھیے، کتاب کے اندر جو ہے ایک سورہ ہے اسپیسیفک، سورہ التوبہ، جو کہ اکثر جو ہے لوگوں کے بات چیت میں ووادوں میں رہتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر پوری قرآن کی جتنی بھی سورہ شروع ہوتی ہے سب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، یعنی کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ اس میں رحمت کی باتیں نہیں بلکہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کی باتیں ہیں، اور نفرت کی باتیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اسی کی ایک آیت آتی ہے 28، میں پڑھ دیتا ہوں، شاید حاضی خان صاحب نے پڑھی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ پڑھی ہو، کیونکہ ہم لوگ تو ہندی لوگ ہیں، عربی لوگ تو ہیں نہیں، جب تک ٹرانسلیشن نہیں پڑھے یاد نہیں آتا، تو میں نے یاد دہانی کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما مشرکین النجس، مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ اے ایمان والو یاد رکھو، کافر اور مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس مین فلتی ہیں، پوٹی ہیں، انکلین ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ نہیں، پوٹی مطلب یہ انکلین، پوٹی ملموتر کے برابر، یہ قرآن کی آیت نے کہا ہے۔ نجاست کا جو لفظ استعمال کیا جائے، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے، اور نجاست جو ہے وہ اردو زبان کے اندر پوٹی کو ہی کہتے ہیں۔ میں آیت پھر سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو ہے شاید کوئی اور آیت سمجھی ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، انما المشرکون نجس، مشرکین کافر جو ہے وہ نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم علیۃ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ بیچ میں ہائے ہائے نہ کریں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، بے شک شان نزول بتاؤ، ناپاک نجس ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پہنچنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اور اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس کے اندر صاف کہہ دیا کہ غیر مسلموں کو جو ناپاک ہے، جو فلتی ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ کافر ہیں، ان کو اپنی پاک جگہوں پر بھی آنے مت دو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، نجس ہیں۔ پھر ایک بار پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا انما مشرکون النجس۔ آپ ٹرانسلیشن بتائیں اس کی کیا ہے؟ دیکھیے سمیر صاحب، اس کا شان نزول کیا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے۔ شان نزول پہ بعد بات کریں گے، میرے عزیز، ہر آیت ایسی نہیں آئی، قرآن آیا 23 سال میں۔ اب میں بتا رہا ہوں نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے ٹرانسلیشن بتا دیں، اس کے بعد شان نزول پہ بات ہوگی۔ آپ نے میری آیت پیش کرنے کے بعد دوسری کسی آیت کا ٹرانسلیشن پڑھا، اور یہ جو شو ہے نا جناب، آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ شو صرف آپ کے، میرے اور پیناز میم کے درمیان نہیں ہے، اس کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے اور وہ جان لیں گے کہ آپ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ باغی کتنی اچھی بات کہہ دے اسلام کا، اور مرتد آدمی کتنی اچھی بات کہہ دے باب اسلام کی، وہ اسلامی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو آدمی باغی ہو گیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، اس کی بات کو سچ دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں۔ سن لو اپنے دوسری بات کہ قرآن پڑھنے سے کیا قرآن کا میسج بدل جائے گا یا قرآن بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا، لیکن اس کا شان نزول، میسج پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، میسج بتا دیں۔ اب سنیے ترجمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں 4 مہینے تک اللہ نے غیر مسلموں کو اجازت دی کہ 4 مہینے تک ان کو رہنے دو، اور اس کے بعد بیت اللہ کے اندر قیامت تک چاہے وہ مسلمان نجس ہو، ناپاک میں ہوں، مجھ پہ غسل واجب ہے، تو میں بیت اللہ تو بہت دور کی بات نہیں، مسجد میں بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت یہاں پر صرف نجس کی بات نہیں کی جا رہی ہے، میں نجس ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، یہاں پر مشرکین کی شرط ہے، مشرکین کے لیے تو پاک کر دیا۔ اس کی ہی آیت نمبر 29 پڑھ لیں گے، جب اگلی آپ کو پتہ چل جائے گا مشرکین کون ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون الدین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی کہ اے لوگو ان لوگوں سے تم لڑائی کرو جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کی ہوئی شے کو حرام نہیں ٹھہراتے. یعنی کہ رسول اللہ نے کہا شراب پینا حرام ہے، تو اگر کوئی شراب پیے تو وہ اس کو حرام نہیں ٹھہرا رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ زنا کرنا حرام ہے، اگر وہ زنا کر رہا ہے تو وہ حرام نہیں ٹھہرا رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ ایڈاپشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو، آپ کسی کو گود نہیں لے سکتے، اگر کوئی گود لے رہا ہے تو وہ ان کی تو تعلیم ان کو نہیں مان رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دوسرے مذہبوں کی، دوسرے بتوں کی، آئیڈل کی ورشپ مت کرو، پوجا مت کرو. اگر وہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی تعلیم کو نہیں مان رہا ہے. تو ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے ہیں ان کے ساتھ جنگ لڑو، اور جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ان کے ساتھ جنگ لڑو. اور اس کے علاوہ جو دین حق کو قبول نہیں کرتے، یعنی دین حق یعنی کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں میں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ نصارہ اور جو آپ کے یہودی اور کرسچن جو ہیں، یہود و نصارہ، ان لوگوں سے بھی، اور ان لوگوں سے جزیہ لینے کا بھی حکم ہے اس آیت کے اندر، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں. بات یہ ہے جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ جو بیت اللہ میں چھپ جائے اس کو معافی، جو اپنے گھر میں چھپ جائے وہ اس کو معافی، جو ابو سفیان کے یہاں چھپ جائے اس کو معافی. اب جب بیت اللہ فتح ہو گیا اور کعبے سے سارے بت نکال دیے گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمان فرما دیا کہ اب یہاں پر یہ امن کا شہر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی وہ لوگ نہیں رہیں گے جو ایمان نہیں لا رہے، اس میں چاہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، ان کے گھر والے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یا عرب کا اور کوئی لوگ ہو. ایک پروٹوکول اسلام نے دے دیا کہ اب 4 اور جن سے معاہدہ ہے 4 مہینے اس لیے دے گئے، یہ ترجمہ جو کر رہے ہوں اس میں 4 مہینے اس لیے دے گئے کہ 4 مہینے میں ان لوگ اگر ہماری ان کی مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے اسلام میں آتے ہیں تو رہنے دو، اور نہیں تو ان کو پھر مکہ خالی. ایک پروٹوکول قائم کر دیا. میں نے کئی بار قرآن پڑھی ہے تو اس میں جس آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے آدھی آیت ذکر کیا ہے، التوبہ کی 5ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ جو غیر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو، اور جب تک وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں تب ان کو چھوڑ دو، ارتھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو. اور دوسری بات یہ تھی کہ 6551 کی نمبر اس میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر جو دوست بنائے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا. یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی، وہ آدھی آیت کوٹ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پس منظر ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا میری تقریر میں حوالہ تو دیا، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا وقت دیتے سدھرنے کا، ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو. ویٹ فار دیم ان ایوری اسٹریٹجم آف وار، ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو. لیکن اگر وہ ریپینٹ کرے، مطلب معافی مانگے، کئی وجہ ہے، اگر وہ معافی مانگے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو چھوڑ سکتے ہیں. مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں. تو کئی آپشنز دیے گئے ہیں. ایک آپشن ہے کہ اگر وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے، اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے، یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو. آگے آیت میں لکھا ہے آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 بھی اس کے ساتھ ہے نا، کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں کہ وہ محفوظ ہے. تو بہت سے آپشنز دیے گئے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو. اگر جھگڑا کرنا چاہتے تو قتل کرو، اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں، بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو. جی ہاں ناظرین، صحیح بات جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام ابتدا
نہیں کرتا جنگ کی، لڑائی کی. قرآن کریم میں بھی جس آیت پر وہ بحث کر رہا تھا سمیر خان، اسی پر ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اگر مخالف تم پر حملہ کرے، کافر تم سے لڑائی کرے، تو پھر تم کیا کرو؟ دفاع کرو. دفاع میں اپنی جان کا دفاع ہے، مال کا دفاع ہے، پھر دفاع میں ہاتھ اٹھانا پڑے، لڑائی کرنی پڑے تو پھر کرو. تو یہ حقیقت ہے، یہ صحیح الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے. اور جو سمیر خان بیان کر رہا تھا، وہ جو بیان کر رہا تھا، ایک تو وہ غلط بیان کر رہا تھا، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات وہ پڑھ رہا تھا، وہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آ رہی تھی، وہ بھی غلط پڑھ رہا تھا. چلیے آگے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب مزید کیا کہتے ہیں. اگر وہ معافی مانگتے، اسلام قبول کرتے، پھر بھی چھوڑ دو، تو کئی آپشن دیے گئے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو. کئی آیتیں آپ کو کانٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیے. پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دا ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے، لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو امن بہتر ہے. اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in religion. truth stands out clear from error. حق باطل سے الگ ہے. حق truth is clear from error. جو حق کی بات ہے وہ غلط بات سے علیحدہ ہے. ہمیں حق پیش کرنا چاہیے. اگر وہ قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی، سورہ کافرون بھی ہے سورہ نمبر 109، جس میں لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں، نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں گے، نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں. لکم دینکم ولی الدین، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ. پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم کو ثواب ملے گا. ہمیں حق بات کرنے کا ثواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے. تو یہ کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے. آپ کچھ سیکنڈ کویشچن پوچھے تھے، آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے. آپ ذرا 6551 نمبر، جی 6551 آیت نمبر دیا تھا، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. 6551 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. بھائی صاحب نے سوال، یہ آیت سیمت ہے یا اسیمت ہے؟ کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ کون سی آیت؟ 6551. لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں 2 جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. صحیح ترجمہ ہے کہ ڈو ناٹ میک کرسچنز اینڈ جوز یور پروٹیکٹرز ان پریفرنس ٹو بلیور. اگر آپ کے پاس چوائس ہے ایمان والوں کے ساتھ اور کرسچن اور یہود کے ساتھ فار پروٹیکشن کے لیے، جو لفظ ترجمہ ہے دوست، فرینڈ از ناٹ اے کریکٹ ٹرانسلیشن. اٹ شوڈ بی ڈو ناٹ اپروچ دیم فار پروٹیکشن. مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور کرسچن کی طرف مت جاؤ، یہ لکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو، کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آتے، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those kafir, those non-Muslims who do not fight your faith nor drive you out of your home. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جسٹ رہنے سے منع نہیں کرتا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے باہر نکالتے نہیں. اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو غیر مسلم، جو کافر
آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں, آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں, تو ان کے پاس مت جاؤ پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے. تو اللہ کی کئی آیتیں ہیں, یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے, لیکن پروٹیکشن کے لیے, حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس چوائس ہے, پوری آیت ہے کہ اب پریفریبل, بہتر ہے کہ آپ مسلمان اور مومن کے پاس جائیے بنسبت عیسائی اور یہود کے پاس. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, میں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو سمجھ چکے ہوں گے, بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. تو ناظرین, مجھے آپ دیجیے اجازت, میں اس سے بہتر ویڈیو لانے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں. تو اب مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.